أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے. سمین قلب سے تمامی ارباب مجاز احباب اہل سنت نوجوانان اہل سنت ساودہ بھساول مہاراشٹرا کو مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آمین. آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمینہ کے لاڈ ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حدیث درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ملک ہندوستان کے حالات بہت دیگرگوں چل رہے ہیں. کہیں NRC کا شور ہے, کہیں CAA کا ہنگامہ ہے. سارے لوگ ان نئے قانونوں کو لے کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہیں. کوئی دھرنا کر رہا ہے, کوئی ریلی کر رہا ہے, کوئی بھوک ہڑتال کر رہا ہے, کوئی چکا جام کر رہا ہے. اپنے اپنے طور پر لوگ اپنا اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں. اور ان نئے قانونوں کو لے کر بہت زیادہ بے چینی خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. بہت سارے سوالات ان کے ذہن و فکر میں گردش کر رہے ہیں اور انہیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آنے والے حالات, آنے والا وقت کیسے ہوگا, کیا ہوگا.
کیا ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا جائے گا؟ اگر ہم اپنی ناگرکتا کو ثابت نہ کر پائیں تو کیا ہمیں ڈیٹینشن سینٹروں میں بھیج دیا جائے گا؟ ایسے بہت سارے سوالات آج کے مسلمان کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. ان تمام گھبرائے ہوئے متفکر لوگوں سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 800 سال پہلے اسی سرزمین پر ایک ذات تشریف لائی تھی جسے دنیا خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، جنہیں ہم غریب نواز کہتے ہیں. حضرات، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غریب نواز مکہ سے فارغ ہو کر مدینۃ الرسول پہنچے تھے، اور پیر و مرشد نے آگے کیا تھا اور کہا تھا، معین الدین جد امجد کی بارگاہ میں کھڑے ہو، سلام پیش کرو. خواجہ معین الدین حسن سنجری نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فوراً بارگاہ رسول سے، مزار رسول سے یہ جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ للبحر والبر. اے خشکی و تری کے مشائقین کے قطب، تم پر بھی میرا سلام ہو. حضرات محترم، نذرانہ محبت قبول ہو گیا. اب پیر و مرشد دونوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ فیصلہ لے چکے ہیں کہ ماں باقی زندگی روضہ رسول پر گزارنی ہے، نبی کے قدموں میں گزارنی ہے، نبی کے آستانے پر گزارنی ہے. اب یہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہے. یہ فیصلہ پیر و مرشد اور آپ کے مرید صادق دونوں نے لے لیا ہے. حضرات محترم، لیکن بارگاہ رسالت سے یہ آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلایا جائے. غریب نواز سرکار تشریف لائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، معین الدین تمہیں ہند جانا ہے، تمہاری وہاں ضرورت ہے. بس یہ سنا غریب نواز سرکار نے زاروں قطار رونے لگے. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ غم فراق میں رو رہے ہیں، جدائی کے غم میں رو رہے ہیں کہ رسول اللہ مجھے اپنے بارگاہ سے دور بھیج رہے ہیں، رسول اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے دور بھیج رہے ہیں، پھر میں وہاں سے کب آؤں گا، کب میرے نبی سے ملاقات ہوگی. یہ سوچ کر وہ رو رہے ہیں. روتے روتے ہچکیاں بن گئی، سو گئے. وہ سوئے ہیں، قسمت جاگ گئی ہے کہ نبی کا دیدار ہوتا ہے. جب نبی کا دیدار ہوتا ہے تو میرے آقا دلاسا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے معین الدین مجھ سے دور ہونے کا غم تمہیں رلا رہا ہے. سنو سنو معین الدین، آج سے تمہارا شمار اولیاء حضوری میں کیا جاتا ہے کہ جب کبھی تم چاہو گے میرے پاس آ جاؤ گے، جب تم چاہو گے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. حضرات، جب یہ مزدہ فضا ملا، جب حضور غریب نواز سرکار کو اولیاء حضوری میں شامل کیا گیا تو غریب نواز سرکار چلے ہیں اب مدینہ شریف سے ہندوستان کی طرف. حضرات ہندوستان کی طرف چلے ہیں.
جب ہندوستان کی طرف چلے ہیں تو جن جن راستوں سے غریب نواز سرکار ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف بڑھے ہیں، کچھ کافر لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تو یوں کہتے، بابا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کے چہرے کی نورانیت کا یہ حال تھا کہ کافر دیکھتے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ حضرات محترم، کہ اب غریب نواز کی نورانیت کا اگر اندازہ لگانا ہے کہ غریب نواز کا چہرہ کیسا نورانی تھا تو مثال تاج الشریعہ سے لے سکتے ہو کہ تاج الشریعہ کا چہرہ وہ نورانی چہرہ تھا کہ تاج الشریعہ جہاں پہنچتے تھے وہاں بھی لوگ آگے بڑھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، خواجہ کا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تاج الشریعہ کے چہرے کی نورانیت کا یہ حال ہے تو سوچو غریب نواز سرکار کی نورانیت کا حال کیا ہوگا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور جو پہلے سے مسلمان تھے، جو پہلے سے ایمان والے تھے، جب انہوں نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھا تو کہا حضور اپنا غلام بنا لیجیے۔ اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ماں باقی زندگی ہمیں ان کے ساتھ، ان کی خدمت میں، ان کے قدموں میں گزارنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اکیلے چلے تھے اور دھیرے دھیرے قافلہ ہو رہا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے اپنے علماء سے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر جو جو بڑھتا گیا کارواں ہوتا گیا۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی نورانیت کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر، ان کے تقویٰ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ غریب نواز اکیلے تھے اور جب ہندوستان پہنچے تو ایک قافلہ ہو گیا، ایک قافلہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اندازہ اگر ان لوگوں کی تعداد اگر گنی جائے تو بہت 20 ہو سکتی ہے۔ کتنی؟ زور سے 20 لوگوں پر مشتمل یہ مختصر قافلہ جب ہند کی سرزمین پر اجمیر کی دھرتی پر پہنچتا ہے تو اس وقت کے راجا پرتھوی راج کو جب یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کچھ اجنبی اس ملک میں آئے ہیں تو کہا باہر نکالو، تو حضرات محترم اب وہاں سے باہر نکالنے کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھو، یہ آج جو باہر نکالنے کا جو کھیل ہے، جس کو NRC، NPR اور CAA کا نام دیا گیا ہے، یہ کھیل 800 سال پہلے بھی کھیلا جا چکا ہے کہ باہر نکالو ان ودیشیوں کو، باہر نکالو ان لوگوں کو، باہر نکالو ان بابا لوگوں کو۔ کبھی بیٹھنے پر پابندی، کبھی لیٹنے پر پابندی، کبھی انا ساگر پر پہرا لگا دیا، کبھی جے پال جوگی جادوگر کو مقابلے میں اتار دیا، لیکن کیا ہوا؟ پرتھوی راج ختم ہو گیا، غریب نواز یہی رہ گئے۔ میں کہتا ہوں
بہت خوب. وہ 20 تھے, کیا بات ہے. آج 20 کروڑ ہیں. تو بات ہو. بہت خوب. وہ 20 تھے, آج 20 کروڑ آج 20 کروڑ ہیں. سمجھنے کی بس بات یہ ہے, وہ طاقت کون سی تھی؟ واہ, وہ کون سی طاقت تھی جو وہ لے کر آئے تھے؟ کیا پیسہ تھا؟ کیا سونا تھا؟ کیا ہیرے جواہرات تھے یا ہتھیار تھے؟ کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا. پھر وہ کون سی طاقت ہے کہ حکومت وقت گھٹنے ٹیکتی نظر آ رہی ہے؟ خود اسی کے نسل کے لوگ ان کا کلمہ پڑھتا نظر آ رہا ہے, ان کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. حضرات محترم, وہ کون سی طاقت تھی؟ تو کہنا ہوگا وہ ایمان کی طاقت تھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وہ عقیدے کی طاقت تھی. یہی تو رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت, غم مت کھاؤ, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو جاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت اچھی بات. حضرات, آج ہمیں اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کا دار و مدار عقیدے پر. اللہ کی الوہیت کا آج کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا, چاہے کسی فرقے کا ہو, کسی مکتبہ فکر کا ہو, کیا وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہے؟ رب کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے؟ رب کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے, تم لو نا, وحدہ لا شریک ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. پھر معاملہ گڑبڑ کہاں ہے؟ معاملہ گڑبڑ کہاں ہے؟ حضرات, نبی کو لے کر ناموس رسالت وہ چیز ہے جس کا لوگوں نے انکار کر کے اپنے ایمان کو گنوا دیا. سمجھو, یہ بہت اہم پیغام ہے آج کے وقت میں. کیوں؟ کیونکہ جب سے یہ کھیل شروع ہوا ہے, NCR, NPR, CAA, NRC, سارے گونگوں کے منہ میں زبان آ گئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. آمد حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ, آمد حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بڑھیا. خیر چائے مل دو. سب کو کیا تکلیف ہے؟
نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، محفل کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آج ہمارے درمیان کیسی ہستیاں تشریف لائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گلشن زہرا کے مہکتے گلاب، واہ بہت خوب۔ حضرات، میں نے بارہا یہ بات کہی اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سادات کرام ہمارے درمیان ایسے ہیں جنہیں بنا تعارف کے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ سادات ہیں۔ اور انہی میں سے ایک ذات آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاتح خاندیش ابو الحسنین صوفی باصفا سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب کے بلا مدد اللہ النورانی کی آمد ہو چکی ہے، اور بہت جلد ایک اور اعلیٰ ذات ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے، جن سے میری مراد گلے گلزار سیادت۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد سرکار گلزار ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عرس بڑے حضرت، عرس قاری غلام مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ، نعرے تکبیر۔ قادری دولہ قادری دولہ سلطان بڑے حضرت سلطان بڑے حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ پروگرام اسٹاپ کرے گا وہ والا موبائل والا، اس کو اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی تشریف کے اوپر بیٹھ جائیں، ماحول افراتفری نہ کیجیے، اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیے۔ پیچھے والے حضرات سے گزارش ہے نیچے تشریف رکھیں۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نیچے بیٹھ جائیں، ماحول کو سنجیدہ بنائیں۔
ایک منٹ آپ حضرات آرام سے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علماء آگے ہیں. جی علماء ہی آگے ہیں، اور علماء آگے رہیں گے، آپ پیچھے رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. تو علماء کی عزت آپ سب پر، ہم سب پر لازم ہے. تو ادب اور احترام ہر طرح سے آپ ملحوظ رکھیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں. کہ دیکھیے دنیا سنیت کی کیسی مایہ ناز ہستیاں آپ کے اس علاقے سودا میں جگمگا رہی ہیں، جھلملا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تو بہرحال اپنی بات کو مکمل کروں. ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. تو عرض ہم آپ سے یہ کر رہے تھے کہ جب سے ملک میں یہ نئے قانون لائے گئے، NCR، NPR، CAA، تو ان کے لاگو ہوتے ہی بہت سارے گونگوں کی زبانیں آ گئی. بہت سارے گونگے بولنے لگ گئے. اور جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں مسلمانوں متحد ہو جاؤ. کیا بول رہے ہیں؟ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اتحاد. اور انہی قوانین کو لے کر یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کب تک مسلک کے نام پر لڑو گے، کب تک میں سنی تو وہابی، میں بریلوی تو دیوبندی کہیں گے. بند کر دو یہ سلسلہ اور سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب متحد ہو جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، کچا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو جاؤ. ہر چہار جانب سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس چیز کا شکار بہت جلد بھولا بھالا سنی مسلمان ہو رہا ہے. اتحاد کے نام پر غیروں سے وہ جا کے جڑ رہا ہے. ہوش کی آنکھیں کھولو اور پہچانو ان فریبیوں کو، ان مکاروں کو جو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں للچا رہے ہیں، تمہیں بہلا رہے ہیں، تمہیں ورغلا رہے ہیں. کان کھول کر سنو، اتحاد پر اگر کوئی جماعت قائم ہے تو وہ فقط اہل سنت و جماعت، وہ فقط اہل سنت و جماعت. اگر ابھی بھی میری بات آپ کے زندان ذہن میں نہیں پہنچی ہے تو بس میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دے دو. سب سے پہلی پرانی اور بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ زور سے، زور سے، زور سے. اہل سنت. کوئی ڈاؤٹ؟ کوئی شک نہیں ہے نا؟ کنفرم ہے؟ جی بالکل. اگر پھر بھی
کسی کے ذہن و گمان میں شک کے جراثیم پنپ رہے ہیں تو میں اس کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اگر تو اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کو تو سب سے پرانی ثابت کرے گا، اس کا تسلسل نبی تک پہنچا کر دکھائے گا، تو یہ فقیر قادری، یہ غلام تاج الشریعہ اپنی بچی ہوئی زندگی تیری غلامی میں گزارنے کو تیار ہے، اور اگر تو ثابت نہ کر پایا تو میرا غلام بننے کی ضرورت نہیں، نبی کا غلام بن جا اور یہ اعلان کر دے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی جماعت ہے اہل سنت و جماعت جس کا تسلسل نبی تک پہنچتا ہے۔ تو جب یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ سب سے پہلے پرانے بڑے ہمیں لوگ، صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب ہم ہی پرانے ہیں، ہم ہی پہلے ہیں، ہم ہی بڑے ہیں، تو اتحاد ہم سے کس نے توڑا؟ ہاں کیا بات ہے، کیا اتحاد ہم نے توڑا؟ نہیں توڑا۔ ہم کو چھوڑ کر سب گئے، جی جی، ہم کو چھوڑ کر سب گئے، ہم کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، سب ہم کو چھوڑ کر گئے، ہم کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو جو گیا ان واپس آنا ہے کہ نہیں؟ طریقہ ضابطہ جو ہے اصل میں تاج پور، جی جی، ہاں ہاں وہاں کا سنترا بڑا مشہور ہے، دیکھا ہوگا آپ نے حضرات۔ اوپر سے ایک ہی کھول نظر آئے گا اور اس کو چیر دو تو اندر آپ کو پھانکے پھانکے نظر آئیں گے۔ یہ ہے وہابیوں کی مثال، مودودی، غیر مقلد، وہابی، سب الگ الگ مگر سب نے ایک ہی کھول اپنایا ہوا ہے۔ اور ہم سنیوں کی مثال تربوزے کی، اوپر سے دیکھو تو پھانک پھانک، سبحان اللہ، اور چلٹا نکالو سبحان اللہ، تو سب ایک۔ بہت خوب، بہت خوب، بات سمجھ میں آئی؟ جی جی۔
الحمدللہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہ لوگ اوپر سے پھانکے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بہت آسان کھیل ہے کہ آپس میں ہی ان کو مشرب کے نام پر لڑا کر جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے ان کا یہ راستہ بند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا مشرب چاہے کوئی ہو مسلک اعلی حضرت والا ہونا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ دوستوں اور بزرگوں، تو الحمدللہ سنی متحد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ حضرات، تو یہ لوگ ہیں اصل قصوروار، جنہوں نے اتحاد توڑا اور اتحاد کا ناٹک کر رہے ہیں۔ ان سے کہو، او مکارو، او فریبیو، تم ان بھولے بھالے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو تو بہکا سکتے ہو، لیکن انہیں نہیں بہکا سکتے جن کی آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا ہوا، جن کے ہاتھوں میں مسلک اعلی حضرت کا دامن ہے، جنہوں نے تاج الشریعہ کو اپنا امیر، اپنا سلطان مانا ہے۔ انہیں تم کبھی بھی گمراہ اور بہکا نہیں سکتے۔ حضرات، اصل قصورواروں کو پہچانو کہ یہ ہے اصل قصوروار، جنہوں نے خود اتحاد توڑا ہے اور اتحاد کی آج دعوت دے رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھو اتحاد کیسے کرو گے، تو کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر، کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر۔ تو مجھے یہ بتاؤ ظالموں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پڑھ کر کے ہی تو تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح ہیں۔ کلمہ پڑھ کر کے ہی تو تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کا وجود ختم ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر کے ہی تو تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں، نبی کا علم تو بچوں جیسا، پاگلوں جیسا، جانوروں جیسا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھ رہے ہیں ان کی اصلیت۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے ارے حضرت کیوں جھگڑا کر رہے ان سے، کیوں کر رہے حضرت، کیا غلط کر رہے، دین کی دعوت اس دے رہے نا، نماز کچھ بلا رہے نا۔ اس طرح سے ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سافٹ کارنر۔ یہ ہے صلح کلیت کا پہلا زینہ، صلح کلیت کا پہلا زینہ۔ اور رئیس القلم، رئیس المناظرین علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے فرمایا بد مذہبیت کا پہلا زینہ ہے صلح کلیت۔ سمجھے؟ آدمی ڈائریکٹلی بد مذہب نہیں ہوتا، پہلے صلح کلی ہوتا ہے پھر بد مذہب ہوتا ہے۔ اور صلح کلیت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ان غیروں کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، میں اکثر پوچھتا ہوں، پھر پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے باپ کو گالی دے کر گالی دینے والا تم کو سلام کرے تو کیا تم جواب دو گے؟ نہیں۔ زور سے بولو، نہیں۔ کیا جواب دو گے؟ نہیں۔ اگر وہ تمہیں دعوت میں بلائے تو کیا اس کی دعوت میں جاؤ گے؟
اگر تمہارے یہاں دعوت ہو تو کیا تم اس کو اپنی دعوت میں بلاؤ گے؟ کیوں؟ باپ کو گالی دیا ہے، تم کو تو عزت سے پیش آ رہا ہے. باپ کو گالی دیا ہے، تم کو تو دعوت میں بلا رہا ہے. باپ کو گالی دیا ہے، تمہارا تو احترام کر رہا ہے، پھر تم کیوں نہیں جاتے؟ پھر تم کیوں نہیں بلاتے؟ تو تم کیا کہو گے؟ تم یہی کہو گے جب تک میرے باپ کی گستاخی بند نہ کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. جب تک یہ میرے باپ سے معافی نہ مانگے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو حضرات ذرا سوچو کہ جو باپ کو گالی دے ہم اس کو معاف نہیں کرتے، جو نبی کو گالی بکے اس کو کیسے معاف کر دے، اس سے کیسے سمجھوتا کر لے. وہ آنے جانے کو لاکھ سلام کرے تم متاثر مت ہونا، اس کے بار بار سلام کرنے پر تم خوش مت ہو جانا. تم یہ نہ سمجھنا کہ دیکھو کتنے ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے، کتنے آداب دکھا رہا ہے، کتنے اخلاق دکھا رہا ہے، میں کیسے بار بار اس کو نیگلیکٹ کروں، میں کیسے بار بار اس کو اگنور کروں. بہت سارے لوگ یہی آ کر پھنس جاتے ہیں. مسلمانوں 1000 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ ان کو سلام کر دے دو پھر بھی تم ان کو جواب نہ دو. یہ بات کو ذہن میں بٹھا لو، ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ السلام علیکم میں 11 حروف ہے، وعلیکم السلام میں 12 حروف ہے. کیا مطلب ہوا پیارے؟ 11ویں والے 12ویں والوں کو سلام کرے، 12ویں والے 11ویں والوں کو جواب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور گلزار ملت حضور جیلانی میاں صاحب قبلہ عرس بڑے حضرت. نعرے تکبیر. حضرات محترم، ان کے لیے کبھی اپنے دلوں میں سافٹ کارنر پیدا مت کرو. انہیں اپنے دلوں سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہو. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے؟ سمجھ رہے ہو؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا کیسے؟ اے مسلمانوں، اتحاد کے نام پر یہاں وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں، ان کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں. دیکھو الحمدللہ آج بھی اس ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے سب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ اکثریت الحمدللہ ہمارے لوگوں کی، جبکہ ہمیں میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ لے کر گئے. نہیں سمجھے؟ سارے فرقے جتنے ہیں، چاہے غیر مقلد ہو، مودودی ہو، وہابی ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، رافضی ہو، مہدوی ہو، چاہے جو ہو، سب کا ٹارگٹ اہل سنت. کبھی دیکھے ہو مودودی کو غیر مقلد پر کوشش کرتے ہوئے؟ نہیں. کہیں مثال کہیں دیکھے ہو کسی رافضی کو مہدوی پر محنت کرتے ہوئے؟ کہیں دیکھے ہو کسی وہابی کو دیوبندی پر محنت کرتے ہوئے؟ سب کا ٹارگٹ کون؟ اہل سنت. ارے تم آپس میں ایک دوسرے پہ کام کر کے اپنی جماعت بڑھاؤ نا. سب اہل سنت کے پیچھے کیوں؟ پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ پوائنٹ ہے. آپس میں ایک دوسرے پہ کام کر کے اپنی جماعت کی اکثریت کو بڑھاؤ، لیکن سب کا نشانہ اہل سنت. سب کا نشانہ اہل سنت. تمہارے ہی درمیان آتے ہیں، جال بنتے ہیں، دانا ڈالتے ہیں، تسبیح نہیں تسبیح لے کر گھومتے ہیں. صبح و شام ان کی زبان پر یہی وظیفہ رہتا ہے، تسبیح پھراؤ سنی پھنساؤ. ان کا ایک ہی وظیفہ ہے، اور تم لوگ
ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی دیکھ کر پھسل جاتے ہو. ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی دیکھ کر پھسل جاتے ہو. نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتی. یہ ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی دیکھ کر پھسلنے والوں، سنبھلو، ہوشیار باش. یہ تمہارے درمیان گھومتے ہیں، یہی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو تو چاہیے یہ کہ تم کو چھوڑے، ان کو پکڑے. ہے کہ نہیں؟ یہ سربراہان قوم ہے، یہ قوم کے سربراہ ہیں، یہ ائمہ مساجد ہیں، یہ مدرسین ہیں، یہ قوم کے ذمہ دار ہیں. یہ آگے ہیں، تم پیچھے ہو. یہ اوپر ہے، تم نیچے ہو. تو طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ سب مل کے ان کو سدھار دیے تو یہ لوگ سب مل کے تمہیں کو سدھار دیتے. ایک ایک کے پیچھے کئی کو بھاگ رہا، ادھر کیا بات ہے. تو ان کو بولتا 3 دن چلو، چل ہم سب 40 دن کو نام لکھانے تیار ہیں. لے کے تو چل. کہاں لے کے چلتا چل؟ پنڈرپور، بس مت کہ ہس مت. کہاں لے کے چلتا چل؟ ہم چلنے کو تیار. یہ دیکھو آپ اتنے علماء، حفاظ، ائمہ، علماء بیٹھے ہیں. پوچھو ان سے کبھی آئے حضرت آئے کبھی آپ کے پاس آئے؟ نہیں. اے دیکھو ثبوت. ان کو چھوڑے تم کو پکڑے. کیا ہے راز؟ یہی ہے پیارے راز کہ یہ سب رضا والے ہو گئے. یہ سب رضا والے ہو گئے. جو رضا کا ہو جاتا ہے اعلی حضرت اس کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیتے ہیں. ایک ہاتھ میں نیزہ دیتے ہیں، ایک ہاتھ میں خنجر دیتے ہیں، اور جب نیزہ چلتا ہے تو دنیا پکار کر کہتی ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ابو کے سینے میں کار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. اور جب رضا کا خنجر چلتا ہے تو دنیا پکار کر کہتی ہے کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، عرف بڑے حضرت. تو بس یہی نتیجہ نکل کے آتا ہے، رضا کے ہو جاؤ یا جو رضا کا ہو گیا ان کے ہو جاؤ. اور دیکھو یہ نورانی شخصیات، سبحان اللہ، یہ میرے مرشد اجازت بھی ہے. اور میں حضرت کی موجودگی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پیارے یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم، اپنی امت کے لوگوں کو لے کر جب فرعون سے دور جا رہے تھے، پیچھے تعاقب ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ لوگ دریائے نیل تک پہنچ گئے. تو کیا ہوا تھا تفصیل آپ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ آگے بڑھو اور اپنے عصا سے پانی پہ ضرب لگاؤ. حضرت موسیٰ نے ضرب لگایا تو پانی میں راستے بن گئے. سبحان اللہ. پانی میں راستے بن گئے. اور لوگوں کو جب
اپنے دیگر رشتہ داروں کی فکر لاحق ہوئی کہ وہ لوگ ہیں کہ ڈوب گئے، تو اللہ نے ان دیواروں میں پانی کی کھڑکیاں بھی بنا دی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کہ اپنے لوگوں کی خیریت لیتے رہو، آگے چلتے رہو. تو حضرات محترم کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والے سب دریائے نیل سے پار نکل گئے. اسی راستے پر جب فرعون اور فرعون کی فوج آئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا پانی تو برابر ہو جا. پانی برابر ہو گیا، پانی ملا دیا گیا. پھر جو موجیں اٹھی، جو طوفان اٹھا، جو طغیانی اٹھی، کیا ہوا؟ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. حضرات بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، راستہ وہی ہے، راستہ وہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے لوگ گئے تو بعافیت پہنچ گئے، اور فرعون اسی راستے پر آیا تو ہلاک و برباد ہو گیا. اس کی فوج آئی، ہلاک و برباد ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا پیارے، راستہ حفاظت نہیں کرتا ہے، رہبر حفاظت کرتا ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. رہبر حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. ان رہبروں کا دامن تھام لو پیارے، یہی تمہاری نیا پار گھاٹ لگا دیں گے، یہی تمہیں جنت کی بہاروں میں پہنچا دیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لاؤں کہ الحمدللہ ہم عرس سراپا قدس کی اس نورانی محفل میں شریک ہیں. آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ جن کے عرس کی ہم محفل آج منا رہے ہیں وہ ذات کون ہے. حضرات محترم، وہ مجاہد اہل سنت، وہ مبلغ مسلک اعلی حضرت، جو جیتے جی بھی اس پورے علاقے میں دین و سنیت کے چراغ کو روشن کیا اور بعد مخالف سے اس کی حفاظت کی، آج وہ ذات قبر میں جا کر بھی وہی کام کر رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب. آج وہ ذات قبر میں جا کر بھی وہی کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. کہ ان کے عرس کے نام پر دیکھو ٹھاٹے مارتا یہ سمندر. سبحان اللہ. حضرات، اور یہ آئے ہیں تو پیغام لے کر جائیں گے. یہ آئے ہیں تو پیغام لے کر جائیں گے. یہ آئے ہیں تو ان سادات و علماء کی دعائیں لے کر جائیں گے. اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کریں گے، دین و سنیت کا کام کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ. سبھی لوگ تیار ہیں، لیکن جو معاملہ ہے نا وہ دودھ کے ابال والا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک نیچے انگار ہے دودھ جوش مار رہا، اور جیسے ہی انگار نکال دی نیچے کو بیٹھ گیا. کیا ہوا بھائی؟ ہاتھ اٹھائے تھے. کیا کرنا حضرت، ہم تو تیار ہیں لیکن ہمارا کوئی ساتھ دے دے. ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہے. ہم تو تیار ہیں، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے.
चलो हो गया मामला, गई पूरी कार्रवाई बरफदान के हवाले। गोया ये जाहिर कर रहे हो अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। ये हमारा लबो लहजा, ये हमारा अंदाज़े बयां, ये हमारी कारकर्दगी। लेकिन सऊदा के महाराष्ट्र के सुन्नी कय्यूर मुसलमानों, जिनका उर्स मनाने आए हो, जिन हस्तियों का दीदार कर रहे हो, जिन बुजुर्गों का दामन थामे हो, उन्होंने भी काम किया है, उनके सामने भी ये हालात थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। उन्होंने काम करके दिखाया और ये जवाब दिया, अगर फलक को फिक्र है बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वहीं पे आशियाना बनाने। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार गुलजारे मिल्लत हुजूर जिलानी मियां साहिब किबला, अल्लामा हुए साहिब किबला। ये हमारे असलाफ का जवाब है कि अगर फलक को फिक्र है बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वही आशियाना बनाने की। अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज करके देख। भीगे हैं पर मगर तू परवाज करके देख। अपने उलमा से राब्ता मजबूत रखो, रखेंगे और ये एनआरसी का जो मामला है ये चल रहा है और चलेगा, ठीक है, चलेगा, जब तक चलना है चलने दो। लेकिन इतना याद रखो कि अहले सुन्नत का मरकज बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, हम सुन्नियों का कायद हुजूर कायद मिल्लत सुभान अल्लाह, शहजादे ताजु शरिया सुभान अल्लाह, हुजूर अल्लामा मुफ्ती अशाह मोहम्मद असजद रजा खां साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी, और हमारे ये सब उलमा सादात, ये हमारे कायदीन हैं। तो हम वो करेंगे जो ये करने को कहेंगे। हमारे कायदीन ये हैं, हमारे कायदीन ये हैं, ये कहेंगे कागज पत्थर दिखाओ तो हम दिखाएंगे, ये कहें मत दिखाओ तो नहीं दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपने मरकज से वाबस्ता रहिए और अपने मरकज के अहकामात पर अमल आवरी कीजिए, और उस मरकज तक जुड़े रहने का बेहतरीन जरिया ये आपके उलमा और अइम्मा है। इनसे करीब आइए, इनसे अपना राब्ता मजबूत कीजिए, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे उलमा अइम्मा मोबाइल फोन मेंटेन कर रहे हैं, मगर इंतजार है तो आपके फोन का। देखो अपने अपना फोन निकाल के 400 कॉन्टैक्ट 600 कॉन्टैक्ट मिलेंगे, मगर उसमें कोई भी एक आलिम मुफ्ती का नंबर नहीं मिलेगा। इंटरनेट कनेक्शन वाले का, केबल कनेक्शन वाले का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का है। हालत तो ये है कि लोगों ने आजकल तो हज्जाम के भी नंबर रखने शुरू कर दिए। नंबर नहीं है तो आलिमों का, नंबर नहीं है तो मुफ्तियान इकराम, और ढूंढ ढांड के निकालेंगे, फोन करेंगे। Byju's app understands your child and helps them learn better.
طے ہو کے آئے اور مناظرے کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے، وہ گاڑی پہ فل سپیڈ سے آئے گا، کہے گا حضرت بیٹھو، بکرا ذبح کرنے آنا بہت خوب. یہی حال ہے بھیا. یہ 8-8 سال 9-9 سال 10-10 سال مدرسوں میں موٹے چاولاں، پتلی دال، سکے روٹیاں اس واسطے کھائے بڑے ہو کے فارغ ہو کے تمہارے بکرے ذبح کرنے کے. ارے کہاں چلے گئے تم لوگ؟ کیا ہو گیا تم کو؟ نوجوان نسل اکثر یہ گمراہی کا شکار. دینی مسائل ڈھونڈنا ہے تو بابا گوگل ہے نا، گوگل شیخ گوگل. ادھر ایک کوشچن ٹائپ کرو، ادھر اتنے بہت سے جواب ملتے. سنو کان کھول کر، تمہاری معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کا انٹرنیٹ پر 3 سے 5% مواد ہوگا. اہل سنت کا 3 to 5%، دیٹس آل. اور 95 to 97% مواد قادیانیوں کا اور مودودیوں کا اور غیر مقلدوں کا، ان کا بھرا پڑا ہے. اور ہمارے لوگ اپنے علماء کو چھوڑ کر شیخ گوگل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بند کرو یہ سلسلہ پیارے. وہ گمراہیت کا اڈا ہے. چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں. ٹائپ کرو گے قربانی کن کن جانوروں کی جائز ہے تو لسٹ آئے گی جانوروں کی، اور اسی لسٹ میں نیچے رہے گا انڈا. کیا رہے گا نیچے؟ انڈا. یعنی انڈے کی بھی قربانی غیر مقلدوں کے نزدیک جائز ہے. جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، ہمارے لوگوں نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے تو کہہ دیا کہ اس کی قربانی جائز ہے، اب یہ بتا دو کہ اس کو لٹانا کیسے ہے. چھری کتنی چلنی ہے، کتنی رگیں کٹیں گی اور چمڑا کن کو جائے گا. اس کا جواب نہیں آیا پیارے آج تک، اور زندگی بنائے گا بھی. تو یہ ہے کھلی گمراہی. انٹرنیٹ کے سہارے، واٹس ایپ کے گروپس اور واٹس ایپ کے میسیجز کے سہارے مت رہو. کیسے کیسے میسیج جاتے ہیں معلوم نہیں آپ کو. یہ میسیج 9 لوگوں کو فارورڈ کرو، گڈ نیوز. نہیں کرتے کوئی تو بھی ایک چلے جاتا. بتائیے اب واٹس ایپ کے میسیجز طے کریں گے گڈ نیوز بیڈ نیوز. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کھلی گمراہی ہے مسلمانوں. اور یہ گمراہی کس لیے پھیل رہی ہے کہ تم موبائلوں کے قریب آ گئے، علماء کے دور چلے گئے. تم انٹرنیٹ کے دل دادا ہو گئے، علماء کی محفلوں مجلسوں سے دور ہو گئے. خدارا اس طریقہ کار کو بدلو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ. انشاءاللہ آپ دیکھو گے ایک انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے، اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو مولا جو قابل گرفت رجوع و توبہ ہو، ان سب کی گواہی اور موجودگی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں. میری توبہ اور رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ